تو آج ہم ایک ایسی کتاب کے کچھ خاص حصوں پر بات کرنے والے ہیں جس نے واقعی لاکھوں لوگوں پر اثر ڈالا ہے۔ لا تحزن یعنی غم نہ کریں۔ جی ہاں، شیخ آئز بن عبداللہ القرنی کی بہت مشہور کتاب ہے۔ بالکل، اور اسے انٹرنیشنل اسلامک پبلشنگ ہاؤس ریاض نے شائع کیا ہے۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ ہے زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں، آزمائشیں، ان کا سامنا کیسے کیا جائے۔ صحیح۔ ایک عملی اور ساتھ میں روحانی، آپ کہنے کے رہنمائی دینا ہے۔ جی یہ مایوسی کو امید میں بدلنے اور اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھ کر ایک مثبت، ایک مطمئن زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات جو آپ نے کہی وہ یہ کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، پبلشر نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو آپ کہہ لیں ذہنی سکون اور خوشی کی تلاش میں ہے۔ یقیناً، اور مصنف نے خود بھی کتاب کے شروع میں تعارف میں یہ واضح کیا ہے کہ بھئی یہ کوئی صرف واز نہیں ہے یا کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، اچھا۔ بلکہ یہ خوشی کی طرف ایک بڑی سنجیدہ اور عملی قسم کی دعوت ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ صرف قرآن و سنت نہیں، ہاں، بلکہ ان کی تائید میں بڑی اچھی شاعری، حکمت والی کہانیاں، سچے واقعات، یہاں تک کہ مشرق اور مغرب کے جو مفکرین ہیں ان کے وہ قول بھی لیے گئے ہیں جو سچائی پر مبنی ہیں۔ واہ، یہ تو کافی جامع انداز ہے۔ جی، مقصد صرف تسلی دینا نہیں بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ بھئی زندگی کو بھرپور کیسے جینا ہے، خوش کیسے رہنا ہے، بامقصد کیسے بنانا ہے، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کیسے پہچاننا ہے، نکھارنا ہے۔ صحیح۔ اور شاید سب سے اہم بات کہ ماضی کے غموں اور مستقبل کے جو فضول خدشے ہیں ان سے نکل کر آج پر، اپنے حال پر کیسے فوکس کرنا ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے پھر اس حکمت کے سمندر میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کل کی زندگی کے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ جی ضرور۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بڑی بنیادی انسانی کیفیت سے ہوتا ہے، یعنی مشکل میں اللہ کو پکارنا۔ مصنف یاد دلاتے ہیں کہ جب انسان کسی سخت مصیبت میں ہوتا ہے نا، جیسے سمندر میں طوفان آ گیا یا صحرا میں کھو گئے، تو وہ خود بخود بالکل فطری طور پر اللہ کو پکارتا ہے۔ بالکل، یہ ہماری فطرت ہے۔ ہاں، تو یہ دکھاتا ہے کہ اللہ پر انحصار کتنا گہرا ہے ہماری فطرت میں۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ہوئی جو دوسری اہم بات ہے وہ ہے شکر گزاری۔ کتاب اس پہ بہت زور دیتی ہے۔ اچھا۔ اور شکر گزاری بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس دل میں سوچ لیا، نہیں، یہ ایک فعال ذہنی رویہ ہے۔ یعنی ہمیں باقاعدہ یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر۔ جی جی۔ ہماری صحت ہے، ہمارے یہ حواس ہیں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ پاؤں جو چل رہے ہیں، کھانا، پانی، ہوا، یہ سب نعمتیں ہیں نا، جنہیں ہم اکثر فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ بالکل معمول سمجھ کر دھیان ہی نہیں دیتے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ صحیح۔ تو ان نعمتوں کو شعوری طور پر پہچاننا، ان پر شکر کرنا، مصنف کہتے ہیں کہ یہ خوشی اور سکون کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ گویا منفی سوچ کو ہٹا کر مثبت چیزوں پر دھیان دینے کی ایک پریکٹس ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ شکر گزاری ایک فعال ذہنی رویہ ہے۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ اللہ کی یاد یعنی ذکر، اس کی اہمیت پر بھی تو بہت زور ہے کتاب میں۔ یقیناً، اور ذکر کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں، بلکہ اللہ کو اپنی زندگی کے ہر کام میں، ہر پہلو میں یاد رکھنا۔ قرآن کی آیت بھی ہے نا، خبردار، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جی۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کی بڑائی، اس کی رحمت، اس کی قدرت پر غور کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو یہ چیز، یہ پریشانیوں اور غموں کے بادلوں کو ہٹا دیتی ہے۔ یہ صرف روحانی نہیں، ایک طرح سے نفسیاتی علاج بھی ہے۔ صحیح، ذہنی سکون کا ذریعہ۔ جی، ذہنی سکون اور اندرونی روشنی کا۔ اور دیکھیں، یہ ذہنی سکون پانے کے لیے ایک اور بہت اہم چیز جس پر کتاب بات کرتی ہے وہ ہے وقت کے بارے میں ہمارا نظریہ، خاص طور پر ماضی، حال اور مستقبل۔ جی ہاں، یہ تو بہت ہی مشہور سبق ہے اس کتاب کا۔ ماضی ہمیشہ کے لیے چلا گیا، یہ جملہ تو بار بار آتا ہے۔ جی۔ مصنف بہت صاف کہتے ہیں کہ بھئی ماضی کی غلطیاں، ناکامیاں یا جو بھی برا ہوا، اس پر پچھتاتے رہنا بالکل فضول ہے۔ جو ہو گیا وہ بدل تو نہیں سکتا۔ بالکل۔ تو اس پر افسوس کرتے رہنا تو ایسا ہے کہ ہم اپنا آج کا دن خراب کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل لگتا ہے،
کیا کتاب کوئی عملی طریقہ بتاتی ہے اس کا؟ ہاں بالکل بتاتی ہے۔ مصنف صرف یہ نہیں کہتے کہ بھول جاؤ، وہ اس کی بے فائدگی کو سمجھانے کے لیے بڑی کہتے ہیں زبردست مثالیں دیتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ماضی پر رونا ایسے ہے جیسے آپ آرا لے کر لکڑی کے برادے کو دوبارہ کاٹنے کی کوشش کریں، ہاں صحیح۔ یا جیسے قبروں سے مردوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ تھکا دیتا ہے اور بالکل غیر منطقی ہے۔ اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ اصل اہمیت حال کی ہے، آج کا دن ہی تمہاری زندگی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت، پوری توجہ، ساری صلاحیتیں آج کے دن کو بہتر بنانے میں لگاؤ، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، لمحے موجود میں جیو۔ یعنی ہر دن کو ایسے جیو جیسے یہی پہلا اور آخری دن ہے۔ بالکل، یہ سوچ ہی ماضی کے بوجھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح پھر مستقبل کی جو غیر ضروری فکر ہے اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ مستقبل کو چھوڑ دو جب تک وہ آ نہ جائے۔ جی، مطلب کل کیا ہوگا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، ہمارے اختیار میں بھی نہیں، تو کل کی ممکنہ پریشانیوں کو سوچ سوچ کر آج ہی سے گھلنا، یہ تو آج کا سکون بھی چھین لیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کل کی پلاننگ نہ کریں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہاں ایک توازن ہے۔ مصنف مستقبل کی منصوبہ بندی یا تیاری سے منع نہیں کر رہے، وہ اس مستقل بیجا فکر اور خوف سے بچنے کا کہہ رہے ہیں جو ہمیں آج میں ہی بے بس کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اپنی توانائی حال پر لگانا زیادہ فائدہ مند ہے، اور یہی رویہ ہمیں زندگی کی جو دوسری مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ اور مشکلات تو آتی ہی ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ جس پر کتاب میں بات ہے وہ ہے لوگوں کی طرف سے جو تنقید ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ اس بارے میں کتاب کہتی ہے کہ مضبوط رہو، ثابت قدم رہو، دوسروں کی تنقید یا ان کے الزامات سے اپنی قیمت مت لگاؤ۔ اگر تنقید اچھی ہے، تعمیری ہے، تو اس سے سیکھو، لیکن اگر وہ صرف حوصلہ شکنی کے لیے ہے یا عیب نکالنے کے لیے تو اس کو نظر انداز کرنا سیکھو۔ نظر انداز کرنا۔ جی، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور اپنے مقصد پر دھیان رکھنے سے انسان ان باتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور اسی سے جڑی بات ہے صبر اور درگزر کی۔ صبر اور درگزر۔ ہاں، جو لوگ فضول تنقید کرتے ہیں ان سے الجھنے کے بجائے ان سے منہ پھیر لینا اکثر ذہنی سکون کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ اپنی توانائی بچانے کا طریقہ ہے۔ یہ تو ہوئی باہر کی تنقید، لیکن جو زندگی میں بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ان کا سامنا کیسے کریں؟ یہاں پر تقدیر پر ایمان اور اللہ پر توکل، یہ تصورات بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ یہ یقین کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کی حکمت سے ہے، اس کے فیصلے سے ہے، یہ چیز دل کو بڑا گہرا سکون دیتی ہے۔ اور قرآن کا وہ وعدہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ امید دلاتا ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ صحیح۔ صبر کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، یہ رویہ مشکل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ مصنف ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ بھئی ہم اکیلے نہیں ہیں جن پر آزمائش آتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ دوسروں کے دکھوں کو دیکھنا ہمیں اپنی تکلیف کو نسبتاً کم محسوس کرواتا ہے اور شکر کی طرف لے جاتا ہے۔ دعا اور نماز، ان کو بھی مصیبت میں طاقت اور سکون پانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اور وہ آیت اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بالکل، یہ یقین تو بذات خود ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ اچھا، کیا کتاب مشکلات میں بھی کوئی پازیٹو پہلو، کوئی خیر تلاش کرنے کی بات کرتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ مصنف نے وہ لیمو سے میٹھا شربت بنانے والی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ اچھا۔ مطلب یہ کہ ایک سمجھدار مثبت سوچ والا انسان برے حالات کو بھی، نقصانات کو بھی اپنے لیے فائدے یا کچھ سیکھنے کے موقع میں بدل سکتا ہے۔ ہر حال میں خیر ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو مایوسی کو پاس نہیں آنے دیتا۔ یہ تو ہو گئی مشکلات سے نمٹنے کی باتیں۔ کیا کتاب روزمرہ زندگی میں مثبت رویہ اپنانے کے بارے میں بھی کچھ بتاتی ہے؟ یقیناً، اس پر بھی کافی بات ہے۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں نا، جی، تو اس کا سب سے پہلا اور فوری فائدہ آپ کو خود ملتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جب آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، کسی دکھی کا دکھ سنتے ہیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، تو آپ کے اپنے اندر ایک خوشی، ایک سکون کی لہر آتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس کے الٹ بیکاری، سستی، اس کے کیا نقصانات بتائیں؟
ارے بیکاری کو تو ڈپریشن، بوریت اور منفی سوچوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ اچھا۔ مشورہ دیا گیا ہے کہ کام کے ذریعے بوریت اور بے چینی کو ختم کرو۔ جب دماغ فارغ ہوتا ہے نا، تو وہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی فکروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ اس لیے خود کو کسی اچھے تعمیری کام میں مصروف رکھنا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا ہو، کوئی ہنر سیکھنا ہو، ورزش ہو یا دوسروں کی خدمت، یہ ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ کتاب میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ نقالی کرنے والے مت بنو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی انفرادیت کو پہچانو، اس کی قدر کرو۔ اللہ نے ہر انسان کو الگ بنایا ہے، الگ صلاحیتیں، الگ مزاج، الگ شکل، الگ پس منظر۔ جی، تو دوسروں کی اندھی تقلید کرنا یا ان جیسا بننے کی کوشش میں اپنی اصلیت کھو دینا، یہ ٹھیک نہیں۔ ہمیں اپنی پہچان پر فخر کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات ہے قناعت کی۔ قناعت یعنی جو ملا ہے اس پر راضی رہنا۔ یہ آج کل کے زمانے میں کتنا ضروری ہے؟ یہ شاید آج کے اس مادہ پرست دور میں پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل امیری، اصل دولت مندی پیسے کی زیادتی میں نہیں، بلکہ دل کے غنی ہونے میں ہے۔ بالکل، دل کے غنی ہونے میں۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہماری صحت، خاندان، صلاحیتیں، رزق، اس پر شکر کرنا اور راضی رہنا، یہ ہمیں دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے اور حسرت کرنے کی بیماری سے بچاتا ہے۔ صحیح۔ اپنی نعمتوں پر دھیان رکھنا، بجائے اس کے کہ جو دوسروں کے پاس ہے اس پر کڑھتے رہیں۔ یہ ذہنی سکون کی چابی ہے۔ اور مسکراہٹ کے بارے میں کیا؟ اس کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، مسکراہٹ پر تو خاصا زور ہے۔ اسے صرف ایک باہر کا عمل نہیں، بلکہ اندر کی کیفیت کا اظہار کہا گیا ہے۔ اچھا۔ کہا گیا ہے کہ مسکرانا نہ صرف آپ کی شخصیت کو اچھا بناتا ہے، بلکہ یہ مشکلوں کا سامنا کرنے اور ان کا حل نکالنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ ایک امید والی، مثبت اور مضبوط ذہن کی نشانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تو یہی تھی، وہ اکثر مسکراتے تھے۔ یہ جتنے بھی مثبت رویے ہیں اور مشکلات سے نمٹنے کے طریقے، کیا یہ سب تقدیر پر ایمان اور توکل سے جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل، تقدیر پر یہ پکا یقین کہ کائنات کا سارا نظام اللہ کے علم، اس کی حکمت، اس کے پلان کے مطابق چل رہا ہے۔ جی۔ اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے، چاہے ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے۔ یہ یقین ہمیں فضول کے کیوں اور کاش سے بچا کر حال پر توجہ دینے میں مدد کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے خوف سے آزاد کرتا ہے۔ جی۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے، بس سب تقدیر پر چھوڑ دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے، یعنی پوری کوشش اور محنت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب سستی یا بے عملی نہیں، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ بالکل، یہ بھروسہ خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، ذہنی سکون کا باعث ہے۔ کتاب جہاں اچھے رویوں کی بات کرتی ہے، وہیں کچھ منفی جذبات سے بچنے کو بھی کہتی ہے، جیسے حسد۔ جی ہاں، حسد کو تو ایسی آگ کہا گیا ہے جو سب سے پہلے خود حسد کرنے والے کو ہی جلاتی ہے۔ جب کوئی شخص دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا ہے تو وہ ایک تو اپنا ذہنی سکون برباد کرتا ہے، دوسرا وہ ایک طرح سے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ سے اپنے لیے خیر مانگے اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہے۔ اور کن منفی رویوں سے بچنے کا کہا گیا ہے؟ غیر اہم اور فضول باتوں پر غمگین ہونے، اپنی ذہنی طاقت ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، جیسے دنیا کی چھوٹی موٹی پریشانیاں، کوئی معمولی نقصان ہو گیا، لوگوں کی عام سی باتیں، ان پر بہت زیادہ دھیان دینا، دل پہ لے لینا، یہ ایک سمجھدار انسان کو زیب نہیں دیتا۔ سمیٹنا چاہیں تو کیا ایک مرکزی پیغام نکلتا ہے؟ مرکزی پیغام یہی ہے کہ دیکھیں، غم، پریشانی، مشکلیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، ان سے مکمل طور پر بچنا ممکن نہیں۔ صحیح۔ لیکن ہمارے پاس ان سے نمٹنے اور ایک پرسکون، با مقصد زندگی گزارنے کے لیے بڑے طاقتور اوزار ہیں۔ اللہ پر پکا یقین اور بھروسہ، اس کی نعمتوں پر شکر، صبر، حال میں جینا، مثبت سوچ اور عمل، قناعت
اور دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ جی یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل خوشی باہر کے حالات یا چیزوں میں نہیں، بلکہ ہمارے اندرونی رویے، ہماری سوچ اور اللہ سے ہمارے تعلق میں چھپی ہے۔ بالکل، یہ صرف کوئی تھیوری کی کتاب نہیں بلکہ ایک عملی گائیڈ ہے جو ہمیں مایوسی سے امید کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک بات جو اس ساری گفتگو سے میرے ذہن میں آئی ہے اور کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ یہ کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو بس مل جاتی ہے، بلکہ یہ ایک فن ہے، ایک ہنر ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے، اپنانا پڑتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ اور اسی کوشش کے حوالے سے شاید سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ کتاب علم حاصل کرنے کو بھی خوشی کا ایک ذریعہ بتاتی ہے، اور بوریت کا علاج بھی۔ اچھا، ہاں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ علم کی تلاش، علم کی پیاس، چاہے وہ کسی بھی قسم کا علم ہو، کتابوں سے ملے یا تجربے سے، یہ خود ایک ایسا اندرونی محرک بن جائے جو نہ صرف ہمیں مصروف رکھے، بامقصد رکھے، بلکہ زندگی کے جو غم اور چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط ڈھال بھی بن جائے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔